السلام علیکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں کی سیریز میں آج ہم کور کریں گے اچھا شوہر، اچھا ہسبینڈ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق کون ہے۔ پہلی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاق برتاؤ بہت اچھا ہو، اور خاص طور پر بیوی کے ساتھ جس کا رویہ لطف و محبت کا ہو۔ دوسری حدیث ہے اچھا شوہر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مومن مرد مومن عورتہ سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسندیدہ ہے تو دوسری عادت خوش کر سکتی ہے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ تیسری حدیث ہے اچھا شوہر ہونے کے حوالے سے، لوگوں اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، تم ان کو اللہ کی امان کے ساتھ اپنے عقد میں لیا ہے، اور اللہ کے کلمے اور حکم سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ جس گھر میں آنا، تمہارے بستروں میں بیٹھنا تمہیں ناپسندیدہ ہو، وہ اس کو آ کر وہاں بیٹھنے کا موقع نہ دیں۔ پس اگر وہ ایسی غلطی کریں تو ان کو تنبیہ کے طور پر تم سزا دے سکتے ہو، جو زیادہ سخت نہ ہو، اور تمہارے ذمے مناسب طریقے سے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے۔ یہ تمہارے ذمے ہے کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ چوتھی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھا شوہر کے حوالے سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جب کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ، جب پہنو ان کو بھی پہناؤ، اور ان کے منہ پر نہ مارو، اور انہیں گالیاں نہ دو، اور ان کو نہ چھوڑو مگر گھر میں۔ یعنی یہ کہ آپ نے ان کو باہر زیادہ نہیں چھوڑنا، اگر کہیں آپ جا رہے ہیں تو آپ کی ذمہ ہے ان کی حفاظت کرنا، ان کا خیال کرنا، اور انہیں گالیاں نہ دینا۔ جو خود کھاؤ، جو خود پہنو، وہ انہیں پہناؤ۔ یہ بڑے مطلب یہ کہ جو جس طریقے سے ایکویلٹی کی بات کی جاتی ہے، خیال کی بات کی جاتی ہے، بلکہ ایک رسپانسبلٹی دی گئی ہے ان کا خیال کرنا، تو یہ اچھے شوہر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھے شوہر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پانچویں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار شخص سے سوال کرے گا کہ اس نے اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داری کی حفاظت بھی کی تھی یا ان کو ضائع کیا تھا، یہاں تک کہ اہل و عیال والے آدمی سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے اہل و عیال کے حقوق پورے ادا کیے یا نہیں کیے۔ جس شخص کی دو عورتیں ہوں اور وہ ان میں انصاف نہ کرے، قیامت کے دن اس کا اوپر کا دھڑ جڑا ہوا ہوگا، یعنی اوپر کا دھڑ جھڑا ہوا ہوگا، یعنی نہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو زیادہ تر لوگ مثال دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سے شادی کرو، 2 سے 3 سے شادی کرو، جو قرآن پاک میں بھی ہے۔ اگر آپ نے قرآن پاک کی ٹرانسلیشنز دیکھنی ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر ساری موجود ہیں 30 پاروں کی۔ تو لیکن لوگ اس حدیث کو بہت کم بیان کرتے ہیں کہ اگر انصاف نہ کر پائے تو کتنی بڑی سزا ہے۔ شادی دوسرے کی ہونی بھی تبھی چاہیے جب آپ انصاف کر سکو، ٹھیک ہے نا۔ اور اس وقت کیونکہ جنگیں ہوتی تھیں تو جنگوں میں خواتین کے جو زیادہ تر ہسبینڈ ہوتے تھے وہ شہید ہوتے تھے، تو اس وقت 2 کی اجازت تھی، یا 3 کی، 4 کی۔ لیکن اب موجودہ صورتحال میں کیونکہ جنگیں بھی نہیں ہو رہی، اور اگر انسان انصاف نہیں کر سکتا تو اس سچویشن میں یہ حدیث زیادہ تر لوگوں کو میرے خیال میں بتا دینی چاہیے۔ 7ویں حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تھے، اور جب کوئی بکری ذبح فرماتے تو اس کا کوئی ٹکڑا اس کی سہیلیوں کو بھیجتے، اور حضرت عائشہ اکثر فرماتی کہ کیا آپ کی دنیا میں اور کوئی بیوی نہیں سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے؟ تو آپ فرماتے وہ ایسی تھیں اور ایسی تھیں، مجھے اللہ نے انہی سے اولاد دی۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے کہ جب ہم قریبی رشتہ داروں کے حقوق کی بات کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا جب پڑوسیوں کی بات کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آپ ان کے ساتھ شیئر کریں۔ تو یہ مجھے اس حدیث کا پہلے نہیں پتہ تھا، مجھے آج علم میں آیا ہے کہ جب وہ فوت ہو گئی تھی حضرت خدیجہ، اس کے بعد بھی جب بھی کوئی بکری ذبح فرماتے تھے تو ان کا حصہ گوشت کا نکالتے تھے اور ان کے سہیلیوں کو بھیجتے تھے۔ 8ویں حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اچھے شوہر کے بارے میں فرمایا ہے کہ تم پاک دامنی کے ساتھ رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ 9ویں حدیث ہے، لوگوں بیویوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں میری وصیت مانو، اللہ کی ان بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی اور مدارات کا برتاؤ رکھو، ان کی مثال پسلی کی ہے، اگر تم اس ٹیڑھی پسلی کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے یوں ہی اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو ہمیشہ ویسی ہی ٹیڑھی رہے گی۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے ان کا خیال کرنا ہے کہ جو پسلی کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ کس طریقے سے نرم ہوتی ہے، وہ سیدھی بھی نہیں ہو سکتی، اس کا جو فنکشن ہے
وہی فنکشن اس کا رہے گا، تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو خیال سے برتنا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں اچھا شوہر ہونے کے بارے میں۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ یوزفل لگی ہوں گی۔ مختلف اور ٹاپکس کے بارے میں آپ کے پاس سجیشنز آ رہی ہوں گی ویڈیو کی، تو آپ دیکھ لیجئے گا، مجھے یقین ہے کہ آپ ان کو بھی یوزفل پائیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔